میرا دماغ مکمل طور پہ خراب ہو گیا ہے. کیا ضرورت تھی عید کا تیسرا دن رکھنے کی؟ پہلا دن رکھ دیتے. مجھے نیند نہیں آتی. تمہاری منحوس شکل دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے. مجھے نہیں پتا ماہین، میں بس تمہارے کمرے میں سونا چاہتا ہوں. اس کی باتوں نے میرے ہوش اڑائے تھے. میں نے جلدی سے فون بند کیا. رات کو تراویح پڑھنے کے بعد میں نے اپنا دروازہ بند کیا، کھڑکی بھی لاک کی. پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے. اگلے روز عید تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ کمرے میں آنے کی ضرور کوشش کرے گا. اسی لیے سارے دروازے کھڑکیاں بند کر کے میں مطمئن ہو کے لیٹ گئی. عید کا جوڑا بھی تائی اماں نے ہی بھیجا تھا. ابھی مجھے سوئے ہوئے 1 گھنٹہ گزرا تھا جب میرے کمرے کی کھڑکی پہ دستک ہوئی. میں اٹھ کے کھڑکی کے پاس آ گئی. کہنے لگا ماہین کی بچی کھڑکی کھولو. میں نے کہا جی نہیں، یہ کھڑکی نہیں کھلے گی. شوال کا چاند کیا نظر آ گیا؟ تمہارا شیطان بھی باہر آ گیا. یہ کیا تم چوروں کی طرح سے میرے کمرے میں آنے کی کوشش کر رہے ہو؟ مچاؤں شور کہ چور میری کھڑکی کھٹکا رہا ہے؟ دیکھو شرافت سے کھڑکی کھول دو، میں بس 5 منٹ میں چلا جاؤں گا، ورنہ یاد رکھنا 2 دن بعد تم نے میرے پاس ہی آنا ہے. میں پھر شرافت نہیں دکھاؤں گا. میں نے کہا میں ڈرتی نہیں ہوں تمہاری دھمکیوں سے، جو کرنا ہے کر لینا. وہ کہنے لگا اچھا تو یہ بات ہے. میں نے کہا ہاں یہی بات ہے. اوکے کزن، ارمغان کا وعدہ ہے، کل تم سے عید ضرور ملوں گا، بائے. یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا. پتہ نہیں کیوں لیکن کچھ عجیب سی بے چینی مجھ پہ لاحق ہونے لگی. بہرحال میں سو گئی. صبح تیار ہو کے کچن میں آئی. اماں کھیر بنا رہی تھیں، تائی اماں شیر خورما، چچی نے بریانی بنانی شروع کر دی تھی. میں نے کہا لائیں میں کچھ کروا دوں. جواب تائی اماں نے دیا کوئی ضرورت نہیں کسی کام کو ہاتھ لگانے کی، 1 مہینہ تو میں تمہیں کوئی کام نہیں کرنے دوں گی. تائی اماں کی بات پہ میری والدہ کہنے لگی بھابھی آپ اسے سر پہ مت چڑھائیں، آج کل کون مہینہ بھر بہوؤں کی خدمت کرتا ہے، اور یہ تو ہے بھی صدا کی نکمی. میں نے کہا تائی اماں سن رہی ہیں آپ؟ میری سگی ماں میری دشمن ہے. تائی نے مجھے ساتھ لگا لیا. سب لوگ عید کی نماز پڑھ کے آ چکے تھے. ناشتے کے دوران بھی ارمغان مجھے غصے سے گھور رہا تھا اور میں مسکرا مسکرا کے اسے چڑانے کی کوشش کر رہی تھی. میں ارمغان کی بھابھی کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی جب مجھے ارمغان کی کال آئی. ماہین میرے کانچ چبھ گیا، جلدی سے کمرے میں آؤ، بہت خون نکل رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے. بھابھی اٹھ کے جا چکی تھی. پتہ نہیں کیوں اس کی آواز سن کے اور اس کی چوٹ کا سن کے مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نیچے کا زینہ اتر گئی. سب لوگوں کی دعوت تائی اماں کے گھر میں تھی، اس لیے نیچے کے پورشن میں کوئی نہیں تھا. میں جلدی سے زینہ